السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے والدین کے حقوق۔ انسانوں میں سے والدین انسان پر سب سے زیادہ احسان کرتے ہیں۔ والدین پیدائش کا سبب بنتے ہیں اور ماں اس کی پیدائش کے لیے جان پر کھیل جاتی ہے۔ باپ حفاظت اور کفالت کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ دونوں جو دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب نے اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کا حق انسانوں کے حقوق میں سے عظیم ترین ہے۔ ایک مسلمان والدین کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ حقوق واجب ہیں۔ کچھ ان کی زندگی میں اور کچھ موت کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حقوق کو تفصیل سے دیکھیں۔ والدین کے حقوق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: والدین کی زندگی میں ان کے حقوق اور والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق۔ والدین کی زندگی میں ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا: والدین سے حسن سلوک کرنا، ادب و احترام سے پیش آنا، اور والدین کی اطاعت کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ الانعام کی آیت نمبر 157 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حق بڑا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ہستی کے بعد کون سی ہستی کا نام لیا؟ وہ والدین ہے، جس کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تمہاری ماں نے کمزوریوں میں تمہیں اٹھایا اور وہ ہماری پیدائش کا سبب بنی، اس کا شکر گزار بن کر رہو۔ یہ اگر دیکھا جائے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 اور مسلم کی حدیث نمبر 252 پہ ہے، والدین سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی کہ جو والدین سے حسن سلوک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر ترجیح دینی چاہیے۔ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1251 اور ترمذی کی حدیث نمبر 1900۔ صحیح ابن ماجہ میں 3663 پر ہے، والد جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے جنت پہنچنا ہے تو آپ کے پاس ایک دروازہ ہے، جس کو کراس کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ والدین سے حسن سلوک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ آپ زندگی میں کچھ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جس کی ہم معافی نہیں مانگتے، کچھ پوشیدہ گناہ، کچھ اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہم جس کو ایک کیٹیگری میں نہیں لاتے۔ اگر آپ ان اپوزٹ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو آپ کا حسن سلوک ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ترمذی میں حدیث نمبر 1905 پہ ہے، اولاد کے لیے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے والدین کی خدمت میں اس کے ساتھ حسن سلوک میں لگ جاتا ہے تو ماں باپ جو دل سے دعا دیتے ہیں نا، والدین کی دعا قبول ہو جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو جو والدین ہیں نا، ان کے لیے ان کی اتنی خدمت کرنی چاہیے، ان کو اپنی خدمت سے اتنا خوش کر دیا جائے کہ وہ خود آپ کو دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، ہر وقت ان کے دل میں آپ کے لیے دعا ہو۔ تو یہی دعا جو ہوتی ہے اولاد کی کامیابی کا سبب بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والدین سے حسن سلوک عمر اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1247 پہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو والدین سے حسن سلوک میں ہم نے پہلے پڑھا والدین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، والدین سے حسن سلوک سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، والدین سے حسن سلوک سے آپ کی عمر میں اضافہ اور عمر میں درازگی ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت گھروں میں، جن گھروں میں والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، والدین کی باتوں کو اف کہا جاتا ہے، والدین کو کسی کیٹیگری میں، جیسے آج کل کے ماحول میں اس میڈیا کے دور میں بچے صرف میڈیا کو ہی سب سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے میڈیا دیکھ لیا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ والدین کی کسی بات کو پہ یس نہیں کہتے، اور ہمیشہ ایک اف کی آواز آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے والدین کی کسی بات پہ اف نہیں کہہ سکتے۔
یعنی کہ آپ کا جو جیسچر ہے، آپ کا پوسچرز ہیں، آپ کا آئی ایکسپریشنز ہیں، آپ کے باڈی ایکسپریشنز ہیں، آپ کے ہاتھوں کے ایکسپریشنز ہیں، کوئی بھی ایکسپریشن یہ اف کی کیٹیگری میں آتا ہے. جس کہ آپ منہ سے اف نہیں بول رہے، لیکن آپ دل سے اف بول رہے ہو، آپ اپنے چہرے سے اف بول رہے ہو، اپنے آئیز سے اف بول رہے ہو، اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے، اپنی باڈی لینگویج سے. یہ سب والدین کی نافرمانی میں آتا ہے. اگر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 259 پہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. اگر والدین کا حسن سلوک اولاد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو اس کے اپوزٹ میں دیکھیں جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شامل کیا جائے گا. حسن سلوک کے عملی پہلو ہم دیکھیں گے. شکر گزاری. والدین کی شکر گزاری سے مراد ان کے احسانات کی معرفت. احسانات کی معرفت کیا ہے؟ کہ ہم اولاد جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ میرے والدین نے مجھ پہ کون کون سے احسان کیے. اگر ماں کو دیکھا جائے تو وہ اس نے کون سے احسان کیا آپ کے اوپر، اس کو یاد رکھنا یہ اولاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکر گزار کیسے بنے گا. اللہ کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار بننا، دل پر ان کے احسانات کا اثر، زبان پر ان کے احسانات کا اظہار، اور اعضاء سے ان کی خدمت، اطاعت، ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے عملی کوشش ہے. اگر یہ کہنے میں تو صرف ایک سینٹنس ہے، لیکن آپ سمجھ لیں اولاد کے لیے پوری زندگی کا ایک عملی جامہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا نا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ، باپ کا دروازہ، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا. اگر دیکھا جائے تو اولاد کا دل، اس کی زبان، اس کے احساسات، اس کے اعضاء ماں باپ کی اطاعت میں اور اس کی خدمت میں سرگرم ہوں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز بھی نہیں ہے نا تو وہ والدین کی فرما برداری میں نہیں آتی. تو آج کے دور میں علم کا ہونا کتنا ضروری ہے والدین کے لیے. اگر والدین اس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اولاد کو اس قابل بنائیں گے کہ کل وہ اپنی اولاد کو اپنے لیے اطاعت گزار بنا سکیں، ان کو اپنا فرما بردار بنا سکیں. دل سے شکر گزاری کرنا، اس کے لیے احسان شناسی ضروری ہے. ماں نے اسے تکلیف کاٹ کر اس کی پیدائش کا سبب بنی. بچے کی ضروریات کو پورا کرنے میں ماں اور باپ کا کردار بے مثال ہے. باپ کا وقت، محنت، صلاحیت، روزی کمانے کے لیے لگ جانا. تمہارے ماں باپ تمہاری نگہداشت کر رہے ہیں اور تم آج جو بھی ہو تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہو. تو تمہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اوپر بھی پہلے بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے شکر کے بعد تم اپنے والدین کا شکر کرو. یعنی کہ اس رب کے بعد اس زمین پر شکر گزاری اپنے والدین کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کو اتنا درجہ دیا کہ اس کی شکر گزار ہم بن جائیں. والدین کے دل میں یہ محبت فطری تھی، لیکن بچوں کے دل میں یہ محبت شعوری طور پر آتی ہے. جب وہ والدین کے احسان شناس بنتے ہیں پھر ان کے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں. والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رب کے انعامات اور والدین کی خدمت کا شعور دلائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ والدین کا ایک بہت اہم رول ہے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بننا، اس کا اطاعت گزار بنانا. جب والدین لا علم ہوں گے اس چیز سے تو وہ اپنی اولاد کو نہ اللہ کا فرما بردار بنا سکیں گے نہ اپنا. اگر ماں باپ علم حاصل کریں گے تو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا سکیں گے. اس کے بعد ان کی اپنی باری ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں گے تو سمجھ لیں آٹومیٹکلی جو وہ علم حاصل کرے گا وہ اپنے ماں باپ کی معرفت کرے گا، ان کا احسان گزار ہوگا، ان کا شکر گزار ہوگا. وہ اپنے ماں باپ کو پہچانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ماں باپ کو کیا مقام دیا. جب وہ والدین کے احسان شناس بنتے ہیں پھر ان کے دل
شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رب کے انعامات اور والدین کی خدمت کا شعور دلائیں۔ اگر دیکھا جائے تو زبان سے شکر گزاری کیا ہوگی؟ انسان کی زبان وہی اظہار کرتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جب دل شکر گزاری کے احساسات سے بھرا ہوا ہو تو زبان کے لیے اظہار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو دعائیں سکھائی ہیں، اچھی اور نرم بات چیت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اور اولاد کو بھی دعائیں سکھا دی، وہ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ یہی حقوق و فرائض ہیں، والدین اولاد کے لیے اور اولاد والدین کے لیے۔ سب سے پہلا رول تو والدین کا ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو اس دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کا علم دیں گے، پھر ہی وہ آپ کے اطاعت گزار بنیں گے۔ اعضاء سے شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس میں اطاعت کے تمام کام آ جاتے ہیں۔ شکر گزاری کی وجہ سے دل میں محبت بڑھتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے انسان خدمت اور اطاعت کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اولاد کا اعضاء سے شکر گزاری کا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے والدین کی جو اس کے دل میں محبت ہے نا، اس کا اظہار وہ خدمت سے کرے، اپنے ہاتھوں سے۔ اگر آپ کے والدین بیمار ہیں اور اگر وہ بیمار نہیں بھی ہیں، اگر وہ صحت مند ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین صحت مندی میں اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، تو اولاد پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم میرے پیرنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ماں ہے، اسے گھر میں کیا چاہیے، اگر وہ والد ہے، وہ باہر سے آیا ہے، اس وقت اس کو کیا چاہیے، اس کو پانی دیں، اس کو کھانا دیں، اس کی اگر وہ آف ڈے پہ گھر پر ہے تو اس کے لیے اس کی آرام کا خیال رکھیں، اس کے کھانے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ماں کا بھی کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا، جو آپ نے پہنا، اگر آپ کماتے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی کما رہے تو خوشی کے موقعوں پر ان کا خیال رکھنا، یہ اعضاء سے شکر گزاری ہے، اعضاء سے خدمت گزاری ہے۔ اب دیکھیں گے والدین کی خدمت کرنا۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6511 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ یہ وہ حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو پڑھا جائے نا تو ایک انسان، کہتے ہیں نا ایک انسان بہت کامیاب ہو گیا، اس کا بزنس بہت اچھا ہو گیا، اگر وہ گھر کی عورت ہے، اس نے اپنے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، اپنے شوہر کو سنبھال لیا، اپنے اولاد کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، لیکن اگر دیکھا جائے نا، اگر ان میں سے کوئی بھی اس کے والدین میں سے پریزنٹ ہے اور وہ صرف اگر وہ عورت ہے وہ اپنی فیملی میں لگی ہوئی ہے، اگر مرد ہے وہ اپنی فیملی میں لگا ہوا ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیا، تو یہ شاید رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے جو انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ جو والدین کا اگر دیکھا جائے نا تو ساری حدیث اور قرآن پاک کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے جو انالیسس ہوتا ہے نا، کہ اگر انسان نے ماں باپ کو دنیا میں اگنور کر دیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 پہ، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جو والدین سے حسن سلوک کرے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو والدین سے حسن سلوک کرے گا اس کی عمر میں درازی ہے، اس کی رزق میں بھی اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ رزق میں بہت کچھ آتا ہے، رزق میں آپ کی صحت ہے، آپ کی خوشیاں ہیں۔ رزق یہ نہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارا رزق ہے۔ رزق کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کا رزق کیا ہے؟ ہمارے دل کا رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت ہمیں جتنی نعمتیں ہیں نا، وہ سب ہماری رزق میں شامل ہے۔ ہمارا گھر، ہمارا کھانا پینا، ہمارے کپڑے، ہماری دنیا کی آسائشیں، یہ تمام رزق میں آتی ہیں۔ اور سمجھ لیں آپ کی ہول زندگی جو رزق ہے نا، اس میں اضافے کا سبب تبھی بنے گا جب آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی آسائشوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، ان کے رزق میں کیوں کمی نہیں ہوتی؟ بہت دفعہ نا یہی کوسچن روز ہوتا ہے کہ یا یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے پھر بھی دنیا میں بہت خوش ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کی زبردست قسم کی آزمائش آنے والی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ماں باپ سے حسن سلوک سے آپ کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے نا، صرف ایک حسن سلوک، اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے مسکراہٹ سے دیکھ دینا، ان کو سلام کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کے ان کے جو دل میں خوشی آتی ہے، جو وہاں سے دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ آپ کی کامیابی کا سبب بنیں گی اس دنیا میں اور اس آخرت میں۔ اب دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے 1900 پہ، والد کی رضا میں رب کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کس میں رکھ دی؟ والد کی رضا میں۔ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اگر ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، ہم اس کو کسی کیٹیگری میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ہمیں اس کی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہمیں انالیسس ہی نہیں۔ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ جب ہمارے دل میں معرفت ہوگی نا اپنے ماں باپ کے احسان کی، تو ہم اپنے باپ کا درجہ اپنے گھر میں کر پائیں گے۔ جو لوگ، جن گھروں میں باپ کی خدمت نہیں ہوتی نا، باپوں کو اگنور کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں باپ پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے تو آئے گا جو رات کو آ کے سو جائے گا، ہم اسے ایک مشین سمجھتے ہیں، بس وہ کما رہا ہے۔ ہم موسٹلی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بچوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور باپ کے ساتھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے تبھی راضی ہوں گا جب تم اپنے والد کو راضی کر لو گے۔ آپ کے پاس ایک دن ہے، آپ کا سنڈے آف ہے، آپ کا فرائیڈے آف ہے، بچوں کا فرض ہے والد کو خوش کرتے ہیں۔ والد موسٹلی تھوڑے سے اسٹرک ہوتے ہیں، موسٹلی گھروں میں ہوتا ہے کہ والد ان کی اسٹرکنس ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ والد جو بھی آپ کو کہتا ہے نا، وہ آپ کی آسانی کے لیے کہتے ہیں، وہ آپ کو کسی مشکل سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ باہر ہوتا ہے، وہ باہر کی دنیا جانتا ہے، وہ اولاد کو بہت سی مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں۔ آنے والی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے نا مشکل کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن اولاد اس ٹائم یہ سمجھتی ہے ہمارے ابو ہم پہ سختیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ والد کی رضا جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ضروری ہے، رب کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والد بھی جنت کا دروازہ ہے، تم والد کو خوش کرو گے تو جنت بھی پہنچو گے، والد کو خوش کرو گے تو مجھے خوش کر پاؤ گے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ ہم عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، اور ادھر سے ہم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے رہیں، ان کو خدمت نہ کریں، ان کو اگنور کریں۔ میں نے کہا نا، یہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے ہوتے، لیکن جو آپ کے اعضاء ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کے آنکھ، آپ کی کان، آپ کا دماغ، آپ کا دل، اس میں تھوڑی سی بھی خلش آ گئی نا، تھوڑی سی بھی بدگمانی ہے نا، تو آپ کی نمازیں آپ کے رب کو راضی نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کے روزے، آپ کوئی چیریٹی کر رہے ہیں، آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو منتھلی پے کر رہے ہیں کہ یار یہ غریب ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں اور آپ اپنے باپ کے لیے تھوڑی سی بدگمانی رکھیں، تو آپ اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بعد آپ کے والدین کو ایک درجہ دے دیا، اس درجے کو کراس کریں گے تو اپنے رب کے پاس پہنچ سکتے ہیں، جنت بھی اور اپنی رب کی رضا بھی۔ آگے دیکھتے ہیں، والدین کو خوش کرنے کے لیے وقت دینا، عملی طور پر کیئر کرنا ضروری ہے۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھنا، اس سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ نرم کلام سے، اطاعت کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ خدمت، عزت و احترام، جذباتی نگہداشت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ خوشی سے برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو باپ کی ڈانٹ ہوتی ہے نا، اس کو خوشی سے، خاموشی سے برداشت کر لیں، بے شک وہ آپ کو بہت ہی بری لگ رہی ہو چیز، وہ آپ کے کیریئر کے مقابلے میں بہت، آپ کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، آپ کی لائف خراب ہو رہی ہے، آپ اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو خاموشی سے سہہ لیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کہیں پہ غلط ہوتے ہیں، جب آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ کہہ رہے ہوں تو آپ ان کی بات کو خاموشی سے اس وقت برداشت کریں، پھر ایک ٹائم مینجمنٹ کریں، ان کے ساتھ ٹائم نکالیں، ان سے بات کریں، ان کو اپنا ویو دینے کی کوشش کریں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ کبھی کبھی گھر میں بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جس پہ ماں باپ ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں اور بچے ایک جگہ پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سمجھدار، اگر ماں ہے اس میں سے، یا باپ ہے یا اولاد زیادہ سمجھدار، تو ایک گیٹ ٹوگیدر رکھیں، ایک سٹنگ رکھیں اور اپنے مسئلوں کو اچھے طریقے سے، بجائے کہ آپ اس وقت زبان درازی کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ سے کہیں نہ کہیں بدتمیزی ہو بھی جاتی ہے، کبھی کبھی شیطان آپ کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جواب دے دیتے ہیں، تو فوراً سے سوری کریں۔ ان کا دل دکھنے سے پہلے، ان کے دل سے بد دعا نکلنے سے پہلے آپ ان سے معافی مانگ لیں۔
آپ اگر اپنے پیرنٹس کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کی ماضی کی باتیں انہیں یاد دلا رہے ہیں، اس سے بھی وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی کیئر کریں گے وہ بہت خوش ہوں گے. ان کا آپ ڈانٹ ڈپٹ پر ان سے ڈانٹ ڈپٹ پہ ان کی خاموشی سے سن لیں گے، اس پہ بھی وہ خوش ہو جائیں گے. اس بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہے. ان کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے پرسنل چیزوں کا خیال رکھنا، ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ خوشگوار چیزوں سے اجتناب کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں. مثلاً شکایت نہ کریں، ان سے مطالبات نہ کریں. مطالبات کریں، ایک لیمٹس کریں. آپ اپنے پیرنٹس کو اتنا تنگ نہ کریں کہ جو ان کی جیب سے باہر ہو. ان سے بدگمان نہ ہو. یہ سب سے مین امپارٹنٹ بات ہے کہ جو آپ ریل میں ہوتے ہیں نا، آپ سامنے سب کچھ عادت ہے، جو آپ کی بدگمانی ہوتی ہے نا دل میں، وہ کہیں چھپی رہ جاتی ہے. اور وہی جو بدگمانی ہوتی ہے نا، وہ آپ بدگمانی رکھتے رہتے ہیں، آخرکار وہ ایک جگہ پکڑ لیتی ہے آپ کے دل میں. پھر وہ آپ کے جب آپ کے دماغ میں بدگمانی آ گئی، پھر وہ دل میں آ گئی ایک دفعہ، پھر وہ آپ کی زبان پر آ جاتی ہے، پھر آپ اس پہ عمل پیرا کرنا ہو جاتے ہیں. موسٹلی بدگمانیاں یہاں سے آتی ہیں کہ ایک پیرنٹ نے ایک بچے کو زیادہ ٹائم دیا، وہ اس کے لیے بہت کیئرنگ ہے، کیوں وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوگا، یہ وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ماں باپ اس کے 2 بچے ہوں اور وہ ایک سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ دوسرے سے نہ کرے. تو یہ بدگمانی اپنے دل سے نکال دیں. آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کو وقت دیں، ان کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے پیچھے رہتے ہیں اور وہ بچہ ان سے زیادہ کلوز ہو، تو اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی طرف سے خوش رکھیں. اگر آپ مال کماتے ہیں، اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو اپنی پاکٹ منی ہے، اگر آپ کو ڈیلی منتھلی اپنے پیرنٹس سے پاکٹ منی ملتی ہے، اس پاکٹ منی میں سے تھوڑا سا اپنے والدین پہ خرچ کر دیں. والدین کے ساتھ صرف خوش گپیوں کا حسن سلوک کافی نہیں، بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں بخل کرے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 پہ آتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخیل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ تب بخیل نہیں ہوئے جب آپ اس دنیا میں آئے. انہوں نے آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش کی، اپنے کھانے پینے، آپ کے کپڑوں کا خیال رکھا. موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جو شادی شدہ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے فیملی میں اتنے گم ہوتے ہیں، اپنے بچے، اپنی فیملی، اپنا سسرال، اپنا میکا. تو سب سے پہلے جب آپ کی پے آئے، آپ اپنی پے سے، اپنی پاکٹ منی سے اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں، ان کی خوشی کا سبب بنیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے مہنگا لینا ہے، آپ نے بہت بڑا لینا ہے. آپ ان کے لیے نکالیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ وہ جو دعا لگے گی نا، اگر آپ کے پاس 5,000 ہے، 2,000 ہے، 1,000 بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے وہ 1,000 آپ کا 1,00,000 بن جائے گا. صرف آپ کی دل میں نیت ہونی چاہیے. والدین کمانے کے قابل نہ ہو تو ان کے اخراجات کا انتظام کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں گے والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک. جن رشتہ داروں دوست احباب سے والدین محبت رکھتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان سے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا دراصل والدین سے ہی حسن سلوک کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے عاجزی سے پیش آنا. والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی نیکسٹ آڈیو